اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو توڑ کے پھینکتے وہ جنونی سا ہوا۔ شاذم رک جائیے پلیز۔ وہ یکدم اس کے جنون سے گھبرا گئی، جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ 2 سال کا ہجر کاٹا ہے عروش، اب اور نہیں۔ آج تم چیخو چلاؤ جو مرضی کرو، میرے جذبات کو روک نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے میں اس کا بلاؤز کھینچ کے اتارتا دور اچھال گیا۔ عروش کا سانس سینے میں اٹکا، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ہاتھ سینے پہ رکھے خود کو چھپانا چاہا جو شاذم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ بیوی ہو میری، تمہیں دیکھنے کا چھونے کا پورا حق ہے مجھے۔ وہ اس کے بازو ہٹاتا شدت سے بولتے اس کی بیوٹی بون پہ اپنے دانت گاڑ گئے۔ عروش کی سسکیاں اور رونا سنتا وہ یکدم آج ایک کمپنی میں پھر سے انٹرویو دیتے ہوئے مایوس سی گھر واپس لوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جاب بھی اس کو نہیں ملے گی۔ اتنی کم تعلیم پہ کوئی بھی کمپنی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ گھر میں اس کا کل اثاثہ اس کی ماں تھی، جو کہ اب ایک کینسر پیشنٹ تھی۔ پہلے تو وہ کچھ بھی کر کے گھر کا نظام چلا رہی تھی، لیکن اب جو وہ لنچ باکس بھی نہیں تیار کر سکتی تھی، کیونکہ اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ایسے میں عروش زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف اس کی پڑھائی۔ اب وہ پڑھائی کو دماغ سے نکالتی ماں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ امی، آپ نے کھانا کھایا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، کھا لیا تھا، میری فکر نہ کیا کر عروش۔ وہ اٹھ کے بیٹھتی یاسیت سے بولی۔ امی، دوائی نہیں لی ہوگی نا، اسی لیے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ عروش نے جلدی سے اٹھتے انہیں دوائی تھمائی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگیں۔ ان کا دل کیا آج وہ اسے اس کی ذات سے جڑا سارا سچ بتا دے، لیکن پھر ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ انہیں اس حال میں چھوڑ کے چلی نہ جائے۔ وہ آج پھر خود غرض ہو رہی تھی، جیسے 19 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ آرام کریں، کل آپ کو ڈاکٹر کے لے کے چلوں گی، وہ انہیں پیار سے لٹاتے بولی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے عروش، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، اب آپ آرام کریں۔ عروش انہیں لٹاتے خود باہر آ گئی۔ آنکھوں میں آنسو پھیل پھیل کے باہر آنے کو بے تاب تھے۔ اس کے پاس ایک آخری نشانی تھی اس کی محبت کی، جو اسے اس کی محبت سے ملی تھی۔ ہاں، اس نے اب تک وہ بریسلٹ پہن کے رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گولڈ کا وہ بریسلٹ وہ کہیں بھی کھو دے، لیکن اب وہ اسے بیچنے والی تھی۔ ایک دکھ بھری آہ آسمان کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میں کیا کروں؟ وہ اپنی آنسو پونچھتی اذان کی آواز پہ وضو بنانے چلی گئی۔ بڑی سی گاڑی تابانی ہوٹل کے بڑے سے گیراج میں آ کے رکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے باہر نکلتے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بڑے کروفر سے گاڑی سے باہر نکلتا ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالتا، بلیک چشمہ کی اوٹ سے اپنے سیکٹری اور گارڈ کو دیکھا اور اپنے کوٹ کے بٹن کو ایک ہاتھ سے بند کرتا اپنے ہوٹل کے اندر داخل ہوا، جہاں پورا عملہ الرٹ ہوا تھا۔ ہاں، جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا اپنی پرسنالٹی سے سب کو معروف کیے جا رہا تھا۔ وہ دنیا میں رہنے والا ایک ایسا انسان تھا جس کے اندر ایک پوری دنیا بستی تھی۔ وہ محبت میں مار کھائے محبت کا ڈسا ہوا کوئی اور نہیں، سید شاذم شاہ تھا، جس کی خوبصورتی اور دلکشی کا ہر کوئی ہی دیوانہ تھا۔ سرخ و سفید رنگت، ہلکی بھوری بیئرڈ اور ماتھے پہ پڑے سلک بال اور ان کے نیچے 2 بل، انابی لبوں پہ گھنی بونچھیں، 6 پیک، چٹانی سینہ جو ان 2 سالوں میں جم جانے سے مزید دلکش ہوا تھا۔ اس کی گردن کے پیچھے بنا ایک ٹیٹو تھا، ایک الفابیٹ تھا جسے مزید برباد کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کا ایک ٹیٹو اس کے دل کے مقام پہ بھی تھا، جس کی بعد میں شاذم شاہ نے بہت بری طرح بربادی نکالی تھی۔ وہ الفابیٹ تو کہیں چھپ ہی گیا تھا، لیکن اس کو ختم کرنے کی بجائے اسے اپنے جسم کا ناسور بنا چکا تھا، ایک ایسا زخم جو ساری زندگی نہیں بھرنا تھا۔ وہ آج کی میٹنگز اور ہوٹل میں ہونے والے ایونٹس کی ڈیٹیلز لے رہا تھا۔ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ اور ہی خیالوں میں گم تھا، لیکن سیکٹری کی بتائی گئی ایک ایک بات اسے حرف بہ حرف یاد تھی۔ اس کا IQ لیول بے انتہا تیز تھا۔ مسٹر شبیر،
لاسٹ والی میٹنگ آج کینسل کر دیں۔ جی سر۔ مسٹر شبیر حیران ہوئے کیونکہ وہ میٹنگ تو بہت امپورٹنٹ تھی۔ اگر آج نہ ہوتی تو ایک بہت بڑی ڈیل ہاتھ سے نکل جانی تھی۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی کی برتھ ڈے کا ایونٹ تھا جو اسپیشلی تابانی ہوٹل میں منعقد ہونا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ میٹنگ تھی جسے شازم شاہ کینسل کر رہا تھا۔ کوئی ایشو ہے مسٹر شبیر؟ شازم نے آئی برو اچکاتے سرد لہجے میں پوچھا۔ نو سر۔ وہ گھبراتے ہوئے چپ ہو گیا۔ اوکے گو ناؤ۔ وہ اپنی چہر کو گھما کے اب لیپ ٹاپ کھولنے لگا کہ اس کے خاص ڈیٹیکٹیو کا فون آیا۔ سر، جو بریسلٹ آپ نے بتایا تھا سیم ویسا ہی بریسلٹ جیولری شاپ پہ بیچنے ایک لڑکی آئی ہے۔ مقابل کی بات سنتے شازم کے مسلز بری طرح سٹریچ ہوئے۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچے وہ لب بیچے گہرا سانس بھر گیا۔ اس لڑکی کو فالو کرو اور بریسلٹ مجھ تک پہنچاؤ۔ اگلا حکم نامہ جاری کرتے وہ کال کاٹ گیا۔ ماضی کا وہ حصہ آج بھی اس کے دل و دماغ میں پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا جو آج اس کے پیار کی دی نشانی کو بیچنے چلی تھی۔ شازم کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ شاید وہ بھرم تھا جو اتنے عرصے سے قائم تھا، آج وہ ٹوٹ گیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شازم شاہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ عروش ماں کو ہاسپٹل سے گھر لے آئی تھی، جن کی حالت رات کو اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ کل مارکیٹ جب وہ بریسلیٹ سیل کرنے گئی تو ابھی ٹھیک سے ریٹ بھی نہیں بن پایا تھا کہ نجمہ آنٹی کی کال آنے لگی۔ وہ ان کی بات سنے بنا بریسلیٹ سیل کیے مارکیٹ سے نکلتی ہاسپٹل پہنچی، جہاں نجمہ آنٹی کا چھوٹا بیٹا رمیز اس کی والدہ کو ہاسپٹل لایا تھا۔ اس کی والدہ ثریا بیگم ICU میں تھیں۔ آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے اور ان کے ٹیسٹ کروا کے ان کا علاج شروع کریں، ورنہ یہ دھیرے دھیرے نہیں بہت جلد موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات یاد کرتے عروش نے سسکاری روکی اور ماں کی جانب دیکھا جو اب دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھیں اور ان پہ پڑ پڑ کے پھونکنے لگیں۔ آج اسے بہت زیادہ اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ عروش باپ کی وفات کے بعد گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وقت سے پہلے ہی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ باپ کے کسی بہن بھائی نے ساتھ دیا نہ ہی ماں کے۔ غریبوں کے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے۔ یہ تو تھے ہی وقت کے فرعون جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ دادا جب تک تھے تو ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ رقم عروش کی ماں کو دے جاتے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ عروش کو اپنی تعلیم بھی جاری رکھنا محال لگ رہا تھا۔ ایسے میں ان کی ایک پڑوسن تھیں نجمہ آنٹی، بہت محبت کرنے والی اور ملنسار خاتون تھیں۔ وہ مشکل وقت میں جہاں اپنوں نے ساتھ چھوڑا، نجمہ آنٹی نے ہر وقت پہ ہی ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ اپنی غریبی پہ بیٹھی مزید اللہ سے شکوہ کنا ہوتی کہ دروازے کی بیل پہ چونک اٹھیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے نجمہ آنٹی کو دیکھ چہرے پہ مسکان آئی۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش اور مقناطیسی آنکھیں اسے سب سے الگ بناتی تھیں، اور جب وہ ہنستی تھی اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھیں۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اب کیسی ہے ثریا؟ سلام دعا کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اب بہتر ہیں، آنٹی سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ صحت دے، شفا دے، آمین، دعا دیتی وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت دے فردوس بھائی کو۔ ان کے ہوتے آج تک کبھی ثریا کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ، بس ایک نہ ایک دن سبھی نے چلے جانا ہے۔ ثریا بھی تو بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے ایسا کر دیا۔ بہت دکھی لہجے میں بولی۔ عروش کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ بہت پرانی بات تو نہ تھی، وہ کالج میں داخل ہوئی تھی باپ کی خواہش پہ۔ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ ایک دن ایسے ہی کالج سے لینے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئی۔ ایک قیامت بن کے ٹوٹی تھی رجب صاحب کی حادثاتی موت۔ کاش یہ امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مارنے سے پہلے
اس کے گھر بار اور بچوں کا سوچ لیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں وہ تو اللہ کو بھی بھلا بیٹھے۔ آنٹی آپ کے لیے چائے لاؤں؟ باتیں جو تکلیف دیں انہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تھوڑا سامان لائی تھی، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے، اب انکار نہیں کرنا۔ جانتی ہوں، بہت خوددار باپ کی طرح کہتے ہی ساتھ عروش کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ ٹوک بھی بیٹھی۔ عروش کا سر جھک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ میں تو بتانا ہی بھول گئی، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ فائق سے بات ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ تمہاری نوکری کا کہا تھا اسے میں نے۔ اچھا آنٹی، کیا کہا فائق بھائی نے؟ عروش پرجوش ہوئی، کہہ رہا تھا آج شام میں بتائے گا۔ تو تم شام کو چکر لگا لینا گھر کا، اللہ بہتری لائے گا انشاءاللہ، عروش نے دل سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا بیٹا۔ پیار سے اسے کہتی وہ چلی گئی۔ عروش دروازہ بند کرتی اندر آ گئی، سامان کو اٹھا کے کچن میں رکھا اور بے اختیار نظریں آسمان پہ چلی گئیں۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ ابھی وہ اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ واقعی امی صحیح کہتی ہیں، جو نصیبوں میں ہوتا ہے ساتھ بل ڈال کے اللہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، وہ اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ عروش یونی سے واپسی پہ فائق کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشنسٹ سے فائق کا پوچھ کے وہ اس تک پہنچ بھی گئی تھی۔ اس نے کافی دیر انتظار کروایا، وہ بہت مصروف تھا، لیکن عروش کی نوکری لگ گئی تھی، وہ اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ کل سے جوائن کرنا تھا، پارٹ ٹائم تھا اور ایکسٹرا ٹائم لگانے سے کمیشن الگ ملنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر پہنچی اور سریا بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کے وہ بھی نماز پڑھ کے جلدی فارغ ہو گئیں اور ماں کو لے کے باہر آؤٹنگ پہ چلی گئیں، اس بات سے انجان کہ وہ ہوٹل کس کا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ وہ نکل گئی اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ شازم شاہ بے انتہا غصہ ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ہر چیز کو آگ لگا دے۔ 2 سال سے وہ لڑکی اس سے الگ تھی۔ محبت کے ٹھکرائے جانے کا درد آج بھی اس کے دل کو کچھ کولے لگا رہا تھا۔ شازم شاہ نے آنکھیں میچی تھیں۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو عروش رجب، پھر دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ وہ محبت جو کبھی دل میں معجزن تھی اب اس کی جگہ ڈھیروں نفرت نے لے لی تھی، اور یہ نفرت اسے کہاں لے جانے والی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نوکری کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ سریا بیگم نے اسے آج یوں خاموش سا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک، بلکہ بہت اچھی۔ وہ یک دم چونکی اور مسکرا کے بولی، آج میری بیٹی بہت چپ سی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ سریا بیگم کو وہ کچھ صحیح نہ لگی۔ جی ماما، سب ٹھیک ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ وہ کیا جاب کرتی ہے، ہوٹل میں جس وجہ سے وہ اب اپنی عزت نفس کو روز کچلتی ہے۔ یوں تو وہاں کسی کی جرت نہیں کوئی بدتمیزی کرے، لیکن ایک ویٹرس کی جاب سے وہ اندر ہی اندر اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن وہ یوں لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرے گی، اور تب تو بہت مشکل ہوتا ہے جب اندر سے انسان ٹوٹا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی تھی۔ شازم شاہ آج ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پہ راؤنڈ پہ تھا۔ کھانے کی کوالٹی پہ شکایت ملی تھی، اس لیے وہ ایک بار خود چیک کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ نیچے سے اوپر جاتا واپس لفٹ کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ ایک طرف سے آتے شور کی آواز پہ وہ تھما تھا۔ اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تھا۔ وہی آواز جسے وہ کب سے سننے کو ترس رہا تھا، وہ انہی قدموں پہ اس جانب پلٹا۔ وہ وہیں تھی۔ بہت سے حساب اس سے باقی تھے، لیکن محبت اب بھی اپنی جگہ پہ تھی۔ کیا ہوا افرا، رو کیوں رہی ہو؟ عروش ایک ویٹرس کو روتا واپس آتا دیکھ اس کے پاس آئی
وہ سامنے ٹیبل پہ وہ جو لڑکے ہیں بہت بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ عروش نے ان کی طرف دیکھتے غصے سے پوچھا۔ مجھے ٹچ کیا، وہ باقاعدہ رو دی۔ عروش نے غصے سے لب بھینجے۔ وہ لڑکے ابھی بھی شور و غل میں مصروف تھے۔ اے ویٹرس کم ہیئر، اسی بدتمیز لڑکے نے پھر سے پکارا، جبکہ افرا جاتے ہوئے اب ڈر رہی تھی۔ سٹاپ، تم رکو، میں جاتی ہوں۔ عروش نے دانت پیسے، لیکن وہ بدتمیزی کریں گے۔ عروش، تم نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی، ایک اور لڑکی نے ڈرتے ہوئے روکا۔ عروش نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ہم غریب لڑکیاں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں؟ خود کو پلیٹ میں سجا کے پیش کر دیں ان لفنگوں کو۔ غصے سے عروش کا چہرہ لال ہو رہا تھا، لیکن افرا نے بھی روکنا چاہا۔ ویٹ، انہیں وہیں کھڑا کیے وہ ان لڑکوں تک آئی جو تعداد میں 4 تھے۔ یس سر، کین آئی ہیلپ یو؟ بہت احترام سے کہا، لیکن لہجے کی سختی پہ قابو نہ رکھ پائی۔ ہاں تم بھی آ سکتی ہو، تم بھی کم خوبصورت نہیں، کہتے ہی اس نے کہکا لگایا، ساتھ میں عروش کے کاندھے کو ٹچ کیا۔ وہیں عروش کا صبر ٹوٹا اور پاس پڑی ٹیبل پہ جوس کا گلاس اٹھایا اور سارا جوس اس کے منہ پہ اچھالا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تیری اتنی جرت؟ وہ لڑکا غصے سے اٹھا۔ عروش نے اسے کوئی موقع دیے بغیر زور سے پیچھے دھکا دیا۔ وہ الٹتا ہوا چیئر پہ جا گرا۔ اس کے باقی کے دوست بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شدت جذبات کی وجہ سے عروش کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ تقریباً سبھی عملہ اکٹھا ہو گیا۔ تو جانتی ہے تو نے کسے دھکا دیا؟ تیری تو خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ورنہ اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکو گے۔ اچانک سے شاذم کی غصے سے بھری آواز سنتے سبھی وہیں تھمے، جبکہ عروش تو اگلا سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ پلٹنا تو دور کی بات، وہ وہیں سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ یہ آواز تو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنے قدموں پہ چل کے نہیں جا سکو گے، سرد آواز میں کہتا وہ عروش اور اس لڑکے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا۔ عروش کی نظر اس کی چوڑی پشت پہ پڑی۔ دھوپ پہ ایک گھنی چھاؤں کا احساس سا جاگا۔ جانتے ہو، ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ بھڑکا تھا۔ شاذم شاہ کے بیچ میں دیوار بن جانے سے وہ بھڑکا تھا، نہ جانے بنا کہ وہ کون ہے۔ شریف ہونے کے باوجود میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عملے کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرے۔ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے پرسکون لیکن سخت لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی؟ شاذم شاہ نے اونچی آواز میں پکارا تو ایک لمحے میں 3 سیکیورٹی گارڈز وہاں آن پہنچے۔ ان کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑ کے آؤ۔ آواز میں روب واضح تھا۔ دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ پھنکارتا باہر نکلا۔ وہ نہیں جانتا تھا شاذم اسے کہاں بھیج رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا اس کا حشر نشر بگاڑ کے رکھ دیتا، لیکن اس میں ہوٹل کی ریپیوٹیشن پہ حرف آتا، اسی لیے یہاں تو خاموشی سے معاملہ ختم کر دیا۔ لیکن ارادہ ان کو اچھی طرح سبق سکھانے کا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شاذم شاہ عروش کی طرف پلٹا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ اٹھیں۔ ایک کی نظروں میں درد، غصہ اور نفرت تھی تو دوسرے کی نظروں میں ڈر، خوف۔ گلفام، فیمیل سٹاف کا حساب کتاب کلیئر کر کے میرے آفس میں بھیجو۔ ایک کڑی نظر عروش پہ ڈالتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہیں بھولا بسرا ایک آنسو گال پہ ڈھلک آیا۔ وہ تو بنا کچھ کہے ہی چلا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں ایک پل ایسا نہیں آیا تھا جب وہ بھولا ہو۔ عروش کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کیا وہ مجھے پہچانا نہیں؟ خود سے سوال کرتی وہ دل میں ٹھیسی اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھا، منع کیا تھا نا، نہ کچھ کہو۔ اب سب کی نوکری چلی گئی، ایک لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ عروش کا سر جھکا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ یونیفارم چینج کرتے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ باقی سب کی جاب بحال کروا دے، بھلے اسے نوکری سے نکال دیں۔ یہی سوچتی ہوئی وہ باہر آئی۔ مس عروش، سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ عروش کے دل کی دھڑکن میں انتشار بھرپا ہوا۔ وہ شاذم کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ یہی سوچتے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی اور ہمت کرتی شاذم شاہ کے آفس میں انٹر ہوئی۔ وہ سامنے چیئر پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، چہرے کو ہاتھوں کی مٹھی پہ ٹکائے اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔
مس عروش آپ؟ سر، شازم شاہ کچھ کہتا کہ عروش پہلے ہی بول دی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ ہونٹوں پہ زبان پھیرتی، نظریں اٹھاتی گراتی وہ شازم شاہ کو مسمائرز کر رہی تھی۔ وہ آج بھی اتنی طاقت رکھتی تھی کہ شازم شاہ کو زیر کر سکے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سزا مجھے بھی ملے، میری وجہ سے باقی سٹاف کو جاب سے نہ نکالا جائے۔ کہنے کے ساتھ ہی امید بھری نظروں سے شازم شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو؟ آپ کی غلطی کی؟ شازم شاہ جو اسے اچھی خبر ہی سنانے والا تھا، اس کی اس بات پہ اسے ایک نئی بات مل گئی۔ آپ مجھے جاب سے نکال سکتے ہیں۔ لہجہ مضبوط تھا، لیکن آواز کی لغزش شازم شاہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ شازم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ وہ تو نہیں تھی، پر اعتماد، نڈر اور دبنگ سی عروش۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ان 2 سال میں وہ کتنا بدل گئی تھی۔ شازم شاہ سوچ کے ہی رہ گیا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بالکل سامنے کھڑا وہ عروش کی سانسوں کا ارتعاش محسوس کر سکتا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری غلطی کی تمہیں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرا سکو۔ اس کے الفاظ عروش کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے نزدیک ہو کے بھی وہ بہت دور تھا۔ پاس وہ آ نہیں سکتا تھا، قریب وہ جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں کی نمی شازم شاہ کے پتھر دل کو کمزور کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے سحر میں جھکڑا جاتا، فوراً سے پیچھے ہٹا۔ مس عروش، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو نہ یاد رکھنے کی عادت ہے، نہ ان کی غلطیوں کو۔ لاپرواہی سے کہتا وہ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ ویٹریس کی جاب کو ہم اس ہوٹل سے ختم کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی یہاں لڑکیاں موجود تھیں ان سب کو باقی برانچز میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اور رہی آپ کی بات مس عروش، آپ کی آج سے جاب یہ ہوگی کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری کا کام سر انجام دیں گی۔ شازم شاہ نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے چہرے کو فوکس کرتے اپنی بات مکمل کی۔ عروش نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوش ہو ویٹریس کی جاب سے جان چھوٹنے پہ، یا شازم شاہ کے اب ہر پل کے ساتھ ہونے پہ۔ اپنے حال پہ رحم کھائے۔ زندگی پھر پلٹا کھانے والی تھی۔ شازم کی نگاہ اس کی کلائی کی جانب اٹھی۔ وہ بریسلٹ اس کی کلائی پہ نہیں تھا۔ شازم کا دماغ غصے سے بپھر گیا۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ غصے سے رخ پھیر گیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا شازم نے کہ جب سامنے آئے گی تو یہ سزا دوں گا، وہ کروں گا۔ اتنے عرصے سے وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج ملی تو وہ اسے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ وہ خود پہ غصہ تھا، بے انتہا غصہ۔ عروش گھر آ چکی تھی۔ بات بات پہ اس کی آنکھوں میں آج پانی جمع ہوتا جا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتے وہ دوبارہ چہرہ دھو چکی تھی۔ 2 سال بعد وہ آج یوں ٹکرا جائے گا، اسے کیا خبر تھی۔ دیکھو، بہتر ہوگا تم شازم شاہ کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو 2 گھر برباد ہو جائیں گے، اس کی بہن کا بھی اور اس کا اپنا بھی۔ تم جانتی ہو نا، جب وٹا سٹا ہو تو ایک کے ساتھ دوسرے کا بھی گھر خراب ہوتا ہے۔ وہ بہت رسان سے عروش کو سمجھا رہی تھی، اور عروش کا دل کس طرح ٹوٹ کے بکھر رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آپ بے فکر رہیے، آپ کے بیٹے کی زندگی سے میں نکل جاؤں گی، عروش نے کھڑے ہوتے مضبوط لہجے سے کہا، جبکہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی وہ ظاہر نہیں کیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میری مجبوری سمجھنا، مجھے اپنے دونوں بچے بہت عزیز ہیں۔ امید کرتی ہوں شازم شاہ سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ آخر میں بھی انہوں نے اپنے ہی مطلب کی بات کر کے عروش کو چپ ہی کرا دیا۔ وہ اس دن جس ٹوٹے دل سے وہاں سے گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ عروش بچے، کیا ہو گیا ہے؟ ثریا بیگم نے دودھ کو ابلتے چولہے پہ گرتے دیکھا تو چولہا بند کرتے خیالوں کی دنیا میں کھوئی عروش کو چونکایا۔ اوہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ عروش شرمندہ ہوئی۔ بیٹا، کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ ثریا بیگم نے پیار سے دیکھا۔ نہیں امی، کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں آ گئیں کچن میں؟ چلیے میں چائے لے کے آتی ہوں۔ عروش خود کو سنبھال چکی تھی اور ثریا بیگم کو لیے باہر آئی۔ بیٹا، خوش خوش رہا کرو، تم اداس ہوتی ہو
تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ارے امی آپ اداس نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ہنستی مسکراتی ماں کو باتوں میں لگا چکی تھی، جبکہ دل آج بھی اسی کے لیے ہمکتا تھا جسے وہ پا نہیں سکتی تھی۔ دل بڑا کرتے وہ ہوٹل میں داخل ہوئی۔ جانتی تھی اب زندگی زیادہ تنگ ہونے والی ہے۔ شازم شاہ اب اپنے بدلے لے گا، لیکن کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ دیکھ کے تو عجیب ہی لگ رہا تھا۔ ارے تم بھی کیا سوچنے لگی عروش، 2 سال پہلے کی بات ہے، انہیں تو تم یاد بھی نہیں ہوگی، تو تمہارا چھوڑ کے جانا کون سا یاد ہوگا۔ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکے تھے، تبھی کل کوئی سوال جواب نہیں کیا، اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہوگی۔ عروش اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی سوچیں گھوم پھر کے وہیں جا ٹک رہی تھیں۔ مس عروش، سر نے آپ کو آفس میں بلایا ہے۔ مسٹر جنید نے اسے آتے چونکایا، جو ندا کے پاس اس کے کیبن میں بیٹھی تھی۔ ابھی تک اسے اس کی سیٹ نہیں بتائی گئی تھی اور نہ ہی کام۔ اب شازم شاہ کا بلاوا آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھتی اس کے آفس کی جانب بڑھی، اجازت لے کے اندر داخل ہوئی۔ مصروف انداز میں ایک ڈائری اور پین اس کے سامنے رکھا۔ عروش نے سمجھتے ہوئے اسے فوراً اٹھا لیا۔ نوٹ کر لیں ساری میٹنگز۔ کافی دیر سے شازم شاہ عروش کو سامنے بٹھائے آج کی میٹنگز کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ جی سر، سر جھکائے وہ سب نوٹ کیے جا رہی تھی۔ اوکے گو اینڈ ٹیک آ کپ آف کافی۔ نیا آرڈر لگایا۔ عروش نے ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہا اور کافی بنانے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد لوٹ آئی، کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھا اور واپس سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ شازم شاہ نے اسے دیکھتے ہی کافی کا مگ اٹھا لیا، لیکن پہلے گھونٹ پہ ہی چھوڑ دیا۔ کافی بالکل بھی صحیح نہیں بنی تھی۔ شازم شاہ کو غصہ آ گیا۔ مس عروش رجب، کیا آپ نے فرسٹ ٹائم کافی بنائی ہے؟ تنزیہ پوچھا۔ عروش نے سر اٹھایا۔ جی جی سر، صحیح نہیں بنی، میں اور بنا لاتی ہوں۔ کہتے ہی وہ عجلت میں اٹھی۔ سٹاپ! شازم شاہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ اب آپ بار بار کافی بنائیں گی اور کافی کے مگ میرے ٹیبل پہ اکٹھے کرتی جائیں گی؟ نو سر، میں آئندہ دھیان۔ وہ منمنائی۔ پئیں اسے، سخت لہجے میں کہا۔ عروش کو لگا اسے سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی۔ سنا نہیں آپ نے مس عروش؟ شازم شاہ نے اب کی اونچی آواز میں کہا تو عروش نے ہڑبڑاتے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ پئیں اسے۔ شازم شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا۔ عروش کو کافی پسند نہیں تھی، نہ کبھی اس نے پی کہ اس کا ٹیسٹ پتہ ہو، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ کافی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوے لوگ ہی اسے پیتے ہیں۔ عروش مرتی کیا نہ کرتی، کافی کا مگ لبوں سے لگایا لیکن ایک گھونٹ ہی پی سکی۔ وہ انتہائی کڑوی تھی۔ فنش اٹ! اسے روکتا دیکھ شازم شاہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ پھر سے کڑوی کافی کو لبوں سے لگا گئی، لیکن اس بار کافی نے اندر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ مدد طلب نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس نے اس کے لیے اچھی سزا سوچی تھی۔ جلدی ختم کریں اسے، اور بھی کام ہے۔ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی بات نہ ہو، لیکن عروش بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے بھی کافی کو منہ میں ہی رکھا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ شازم نے ماتھے پہ تیوری ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہو۔ مس عروش، کافی ابھی بھی وہیں موجود ہے۔ شازم شاہ نے دھیان ڈلوایا۔ سوری سر، آئی کانٹ۔ وہ دانت پیستی بولی۔ وٹ ڈو یو مین؟ بنانی آتی نہیں تھی تو کسی سے پوچھ لینا تھا، سب کچھ خراب کرنا ضروری تھا؟ شازم شاہ نے اٹھتے سخت لہجے میں اسے کہا۔ عروش گھبرا سی گئی۔ شازم شاہ نے کافی کا مگ اٹھایا اور اس کے قریب آیا۔ پیو اسے، زبردستی اس کے لبوں سے لگایا۔ عروش نے ایک شکوہ کنا نظر اس پہ ڈالی اور منہ کھول دیا۔ شازم شاہ نے اس کی آنکھوں کی نمی کی پرواہ کیے بنا ساری کافی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ اچانک اسے ایک زور کی ابکائی آئی اور وہ پھر سے واش روم کی طرف بھاگی۔ شازم شاہ نے دانت پیسے اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی تو اس کے پیچھے گیا۔ وہ زمین پہ گری ہوئی تھی۔ شازم کا دل بری طرح دھڑکا۔ جھٹ سے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا۔ عروش اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے گال تھپکے لیکن وہ نہ اٹھی۔ اسی پریشانی میں اسے اٹھائے باہر آیا
اور آفس سے متعلقہ روم میں اسے لے جا کے بیڈ پہ لٹایا جو اس کا اپنا پرسنل تھا۔ عروش آنکھیں کھولو۔ اس پہ پانی کے چند قطرے ڈالے تو وہ بڑبڑائی اور دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ شازم شاہ نے لمبا سانس خارج کیا۔ آنکھیں کھولتے شازم شاہ کو اپنے اوپر جھکے پایا تو وہ بری طرح کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی اور اس بات نے شازم شاہ کو مزید غصہ دلایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک تو تمہاری مدد کی، اوپر سے ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا میں نے۔ شازم شاہ نے اسے خوب غصے میں سنا دی۔ یہ سب ہوا بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کافی نہیں پسند۔ آپ نے جان بوجھ کے عروش کی آنکھیں جلملا گئیں، لیکن لہجہ سخت تھا۔ شازم کے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ کسی کی پسند ناپسند یاد رکھنے کے لیے اس بندے کو بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شازم شاہ کے لہجے کی جلن عروش سے چھپی نہ رہ سکی۔ لب بھینجے وہ اس روم سے باہر نکلی اور آفس روم میں آئی۔ شازم بھی سر جھٹک کے پیچھے ہی آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ شازم اگنور کرتا اپنے کام نپٹانے لگا، لیکن اپنا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹا نہ پایا اور وہ اپنے ضبط کو آزماتی اپنی سیٹ پہ بیٹھی۔ شازم کے لفظوں پہ غور کرتی رہ گئی۔ واقعی صحیح ہی تو کہا ہے، میں انہیں کون سا یاد ہوں گی جو میری پسند ناپسند کو وہ یاد رکھیں گے۔ آنسو بہہ کے گالوں پہ آ گئے۔ غریب کو تو محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ کرب سے سوچتی جا رہی تھی۔ عروش آج جلدی ہوٹل آ گئی تھی اور اپنی سیٹ پہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ آج شازم نے ایک بار بھی اسے آفس میں نہیں بلایا تھا اور وہ مطمئن ہو کے اپنا کام کر رہی تھی۔ سر میں کر لوں گی، آپ پلیز جائیے۔ سر کاشف نے اسے کافی زیادہ کام دے دیا تھا۔ اکاؤنٹ کا جتنا کام پینڈنگ تھا وہ سارا اسے دے دیا۔ وہ لب بھینج کے رہ گئی، لیکن ساتھ میں وہ اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرنا چاہا اور کام کرتے لیپ ٹاپ پہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو عروش پھدک کے پیچھے ہٹی۔ ارے مس عروش، اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مل کے کریں گے تو جلدی ہو جائے گا کام۔ تھوڑا قریب آتے محبت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں، آپ جائیے، میں کر لوں گی۔ اب کی بار تھوڑا سختی سے کہا تو وہ لب غصے سے بھینچتا وہاں سے ہٹ گیا۔ عروش نے سکھ کا سانس لیا اور واپس سیٹ پہ بیٹھی اور کام شروع کیا، اور اتنا بیزی ہو گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ٹائم دیکھا تو احساس ہوا کہ آج تو کافی لیٹ ہو گئی۔ فوراً کام سمیٹا اور باہر نکلی۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے۔ پی این نے بھی 2 دفعہ آ کے اسے جانے کا کہا تھا، لیکن اسی نے کام کی وجہ سے ٹال دیا۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے تو احساس ہوا کہ غلط کیا جو اتنی دیر رکی رہی۔ آٹو کا ویٹ کرتی وہ سڑک پہ کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے پاس رکی۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ ٹائم دیکھتا وہ اٹھا اور عروش کے کیبن کی طرف بڑھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ شازم پریشان ہوا۔ پی این کو بلا کے پوچھا، سر میم 10 منٹ ہوئے ہیں نکلی ہیں۔ بہت مؤدب انداز میں جواب دیا۔ حد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ محترمہ نکل گئی۔ شازم غصہ ضبط کرتے اپنے آفس کی طرف بڑھا اور گاڑی کی کیز اور موبائل اٹھاتا وہ باہر نکلا، جبکہ چہرے پہ انتہا کی سختی تھی۔ گاڑی گیراج سے نکالتے وہ روڈ پہ آیا۔ وہ موبائل کو چیک کر رہی تھی جس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی پاس آ کے رکی تو وہ چونکی۔ کیا ہوا مس عروش، کوئی پرابلم ہے؟ مسٹر کاشف نے گاڑی روکتے فکر مندی سے پوچھا۔ نو سر، نو پرابلم۔ حتی المکان عروش نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن سڑک پوری سنسان تھی۔ اکا دکا گاڑیاں ہی تھیں۔ عروش نے وہاں سے آگے جانا مناسب سمجھا جہاں تھوڑے لوگوں کا رش تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کاشف نے گاڑی سے باہر نکلتے خدمات پیش کیں۔ شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، عروش نے بنا رکے ہی جواب دیا۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ مس عروش؟ کاشف کو کافی زیادہ غصہ آ گیا تو اسی غصے میں بازو سے پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ عروش کو سخت غصہ آ گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ غصے سے کھینچا تو عروش کھینچی چلی گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ چلاتی، لیکن کاشف نے پرواہ نہ کی اور ایک تھپڑ رکھ کے اسے دیا جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ حیران اور ڈری ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارا اعتماد ایک دم سے ڈہ گیا۔ تیرا تو آج میں بندوبست کرتا ہوں۔
کہتے ساتھ گاڑی میں دھکا دیا کہ ایک اور گاڑی پاس سے گزری۔ عروش کی نظر بے اختیار ادھر اٹھی۔ وہ اس کی گاڑی کو پہچانتی تھی۔ ایک مخموم سی امید جاگی۔ گاڑی آگے جا کے ریورس ہوئی۔ عروش نے کاشف کو پرے دھکا دیا اور وہاں سے اس گاڑی کی طرف بھاگی۔ کاشف کی نظر بھی اس گاڑی پہ پڑ چکی تھی۔ گاڑی سے شازم شاہ اتر کے باہر آیا۔ عروش اس کی جانب بھاگتی اس کے سینے سے جا لگی اور ضبط کے باوجود زور سے آنکھیں میچے رو دی۔ یہ احساس کہ وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ شازم شاہ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ تو اس کے لیے اتنا تڑپا تھا، لیکن اسے یوں پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ وہ بھی سخت پریشان ہوا۔ کاشف موقع غنیمت جانتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ شازم شاہ کی نظروں میں آ کے اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ عروش دھیرے سے اسے پکارا، لیکن اس نے مزید سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ ارو بہت پیار سے اسے پکارا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں اور نہ ہی اس کی شرٹ کو چھوڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس۔ اسے سنبھالتا وہ کہیں سے بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ وہی کیئر، وہی محبت، وہی چاہت۔ عروش کو وہ آج بھی ویسا ہی لگا۔ عروش کو لیے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اسے بٹھایا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ عروش نے گال پہ آئے آنسو صاف کی اور اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظر پڑی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ آنکھیں بند کرتے وہ پھر سے خود پہ ضبط کھونے لگی۔ عروش پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے عروش پہ نظر ڈالی جو باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے شازم شاہ کی نظر اس کے گال پہ جا ٹھہری جہاں اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا ہوا؟ جارحانہ انداز میں پوچھا۔ عروش کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کون تھا؟ تم جانتی ہو؟ شازم شاہ کے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عروش کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کاشف کے بارے میں بتائے یا نہ۔ بتاؤ مجھے، شازم شاہ غصے سے بولا تو عروش نے گھبراتے نفی میں سر ہلایا۔ شازم شاہ نے دانت پیستے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ عروش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ گھبراتے اسے ایڈریس بتایا جو 2 سال پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ بیچ چکے تھے۔ اب نئے گھر کا شازم شاہ کو پتہ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روکی تو بے اختیار نظریں شازم شاہ پہ جا ٹھہریں جو اسپاٹ انداز میں سامنے دیکھے جا رہا تھا۔ عروش نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئندہ احتیاط کرنا اور ٹائم سے گھر جانا، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عروش نے سر جھکایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہی شازم شاہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ عروش کے جھوٹ بولنے پہ سخت غصہ ہوا تھا، جبکہ اس نے کاشف کو دیکھ لیا تھا۔ 2 دن وہ لیو پہ رہی۔ بخار کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور سریا بیگم کے ساتھ ہاسپٹل جاتے خود کا چیک اپ بھی کروا کے میڈیسن لی۔ ان 2 دنوں میں وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ جب سے شازم شاہ اس کی زندگی میں واپس لوٹا تھا تب سے ہی وہ بے چین تھی، دماغی طور پہ بری طرح ڈسٹرب۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ جاب چھوڑ دے گی اور اس پہ عمل درآمد کرتے وہ ریزائن کرنے کا معصوم ارادہ کرتے مطمئن ہو گئی۔ شازم بیٹا، ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچو، ماریا ایک اچھی لڑکی ہے، اسے ایک چانس تو دیں۔ مسز جہاں آرا نے بیٹے کو پیار سے کہا۔ مما، آپ اسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج آخری بار کہہ رہا ہوں، کوئی شادی نہیں کرنی مجھے۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، لیکن اس کی والدہ کو اس کا یوں اب تک شادی سے انکار چبھ رہا تھا۔ 2 سال پہلے انہوں نے اس لڑکی کو شازم کی زندگی سے نکالا تھا تاکہ وہ مڈل کلاس لڑکی کے پیار کے جال سے نکل آئے۔ ماریا ان کی دوست کی بیٹی تھی، ویل فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ ماریا شازم کی دوست تھی اور مسز جہاں آرا چاہتی تھیں کہ یہ دوستی اب رشتہ داری میں بدل جائے، پر شازم کی طرف سے ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عروش نے شازم شاہ کے سامنے اپنا ریزائن لیٹر رکھا۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں۔ بنا شازم شاہ کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ آنکھوں کے لال ڈورے رات جگہ کا پتہ دے رہے تھے۔
شاذم شاہ نے لیٹر اٹھا کے پڑھا اور ایک قہر کی نظر عروش پہ ڈالی اور لیٹر پھاڑ دیا۔ عروش ہونکوں کی طرح شاذم شاہ کو دیکھے گئی۔ اس ہوٹل میں جاب شروع کرنے سے پہلے یہاں کے رولز لگتا ہے تم نے پڑھے نہیں۔ پیپر ویٹ کو گھماتا وہ پراسرار انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ عروش کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ تم یہ جاب 6 ماہ سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی کسی صورت بھی، اور اگر چھوڑو گی تو رولز کے مطابق تمہیں 10 لاکھ جمع کرانے ہوں گے۔ اٹھ کے اس کے پاس آتا وہ اس پہ سور ہی پھونک رہا تھا۔ ایسا نہیں لکھا تھا کانٹریکٹ میں۔ عروش کو وہ کانٹریکٹ یاد آیا۔ حلق تر کرتی وہ بولی۔ انٹر کام پہ مسٹر جمیل کو اندر بلایا اور کانٹریکٹ کے پیپرز منگوائے، جنہیں پڑھ کے عروش کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سب دھوکہ تھا۔ وہ جان گئی تھی شاذم شاہ اسے پھنسا رہا تھا۔ آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ نے یہ جھوٹے پیپرز۔ لہجہ نم ہوا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تم پروف نہیں کر سکو گی، بہت پرسکون انداز میں کہا۔ بدلے کے لیے آپ اتنا گر جائیں گے سوچا نہ تھا۔ گرے ہوئے لوگوں کے لیے اگر تھوڑا سا گرنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اسی کے انداز میں جواب دیتا عروش نے سخت نظروں سے شاذم شاہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ کی بات ہی ہے نا، میں کروں گی، آپ کر لیں جو کرنا ہے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کو جو مجھے تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لیں، آپ کے اندر کے مرد کو سکون آ جائے گا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی مت عروش رجب۔ غصے سے اس کے پاس آتا اس کے بازو کو جھکڑے دانت پیستے وہ بولا۔ میرا سکون برباد کر کے جس طرح تم سکون سے رہ رہی تھی، آئی سویئر برباد نہ کر دیا تمہیں تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں کتنا زہر بھرا تھا۔ عروش تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج وہ ایک نئے شاذم شاہ سے مل رہی تھی جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا۔ انٹر کام بجا تو نظروں کے حصار میں اسے لیے انٹر کام کی طرف بڑھا۔ سر، مس ماریا آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے بھیج دو، کہتے ساتھ ہی عروش کی جانب مڑا۔ آؤٹ فرام مائی روم، سختی سے کہتا وہ عروش کی انسلٹ کر گیا۔ اتنے میں ماریا اندر داخل ہوئیں۔ ہائے شاذم، ہاؤ آر یو؟ بہت ماڈرن ڈریس اور انداز میں کہتی وہ شاذم شاہ کی جانب بڑھی اور شاذم شاہ سے گلے ملی۔ شاذم شاہ بھی اس سے مسکرا کے ملا۔ ہاؤ آر یو ڈیئر، جسٹ ویٹ آ سیکنڈ۔ ماریا کو ایکسکیوز کرتا وہ عروش کی جانب مڑا۔ مس عروش پلیز ٹیک 2 کپ آف کافی۔ عروش کو کہتا وہ ماریا کی جانب متوجہ ہوا۔ عروش کا ہتک کے مارے چہرہ لال ہو گیا اور جھٹکے سے مڑتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جو اسمائل شاذم شاہ کے لبوں پہ تھی وہ یکدم کہیں جا سوئی۔ ماریا، بی ان یور لمٹس نیکسٹ ٹائم، دس از یور لاسٹ وارننگ۔ انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ ماریا کو ٹھٹکا گیا، لیکن ماریا نے کوئی آرگیو نہ کیا۔ شاذم شاہ جیسا فاسٹ بندہ کب کس مقام پہ کس کی انسلٹ کر کے رکھتے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عروش کافی کے 2 مگ لے آئی اور انہیں پیش کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی شاذم شاہ کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کافی کا مگ رکھتے وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا اور کافی جھلکی، اور ماریا کے ڈریس کو صاف کرتے منہ آتے کہا، ایم سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ عروش گھبرائی۔ ایڈیٹ، یو یوز لیس گرل، میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ ایم سوری میم، عروش نے روندے لہجے سے پھر معافی مانگی۔ واٹ؟ سوری؟ جانتی بھی ہو کتنے کا ڈریس ہے یہ؟ کبھی دیکھی ہو تو پتہ ہو نا۔ ماریا نے عروش کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی۔ عروش نے ایک شکوہ کنا نظر خاموش بیٹھے شاذم شاہ پہ ڈالی، جو یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سوری، ایک بار پھر سے کہتے وہ پلٹی۔ اندھی کہیں کی، چیپ گرل۔ ماریا نے دانت پیسے۔ ماریا، یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ شاذم شاہ کے الفاظ عروش کو کسی تیر کی طرح لگے۔ اس کے جاتے قدم تھمے اور گہرا سانس خارج کرتی وہ واپس پلٹی۔ یو رائٹ شاذم، گھٹیا لوگوں کی نشانی ہی یہی ہے،
فائر دس یوزلیس گرل۔ ماریا نے بھی ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے کہا۔ 1 منٹ۔ عروش کی غصے سے بھری آواز سنائی دی اور آگے بڑھتی وہ ماریا کے پاس آئی۔ ایک قہر آلود نظر شازم شاہ پہ ڈالی، جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی چیئر سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاس پڑی کافی کا مگ اٹھایا اور جو کافی بچی تھی مگ میں وہ بھی ماریا کے منہ پہ زور سے چھالی۔ وہ کافی تو کافی حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی، ورنہ اس کا منہ ہی سوج جانا تھا۔ شازم شاہ کو اس دن والا سین یاد آ گیا جب عروش سے 2 سال بعد ویٹرس کے روپ میں ملاقات ہوئی تھی۔ وٹ دا ہیل از دس یو بچ؟ خبردار جو گالی نکالی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ عروش نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ ہاں ہم غریب ہیں لیکن عزت والے ہیں، آپ امیر ہیں لیکن عزت راس نہیں آئی آپ کو جو زبان کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ عروش نے اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا، جبکہ شازم شاہ کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ شازم دیکھا کیسے اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ابھی کے ابھی جاب سے نکالو۔ ماریا نے شازم شاہ سے بہت مان سے کہا، یہ مجھے نہیں نکال سکتے۔ اب کی بار عروش نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ شازم شاہ فائر دس گرل، ماریا نے اونچی آواز میں کہا، جبکہ عروش کے چہرے پہ کرختگی دیکھ شازم شاہ کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں سر؟ بہت دانت پیستے شازم شاہ کو دیکھتے آئی برو چڑھائی۔ شازم شاہ کچھ کہتا کہ وہ جھٹکے سے مڑتی باہر نکل گئی۔ اف، کتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے یہ، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ماریا نے دکھ سے کہا، تم اپنی زبان قابو میں رکھو، کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ آئندہ ایسی زبان استعمال کی نہ، اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ناؤ جسٹ گو۔ شازم شاہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ماریا کو ہی لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ عروش، رجب، ویلکم بیک ٹو دا وار۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں بھاگے جا رہی تھی۔ اس کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ امی، وہ ان کو ICU میں دیکھتی تڑپ ہی گئی۔ اچھا ہوا عروش تم آ گئی، ثریا بیگم نے آنسو لیے کہا، جبکہ وہاں ایک نقوش اور بھی موجود تھا۔ عروش نے نظریں پھیر کے اسے دیکھا۔ وہ ایک واضح کتاب والی خاتون تھی جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے اور عروش کے لیے بے انتہا محبت۔ عروش، یہ آسیہ ہے، یہ میری بڑی بہن اور تمہاری سگی ماں۔ ثریا بیگم کے الفاظ پہ عروش نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ وہ ان کی بات پہ تڑپ ہی گئی۔ یہی سچ ہے عروش، ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت منتوں کے بعد اولاد ہوئی تو وہ بیٹی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے واپس لے لی۔ دوسری طرف آسیہ باجی کو بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا، وہ تم تھی، ان کی ایک بیٹی پہلے بھی تھی، اس لیے میں نے اور رجب نے سوچا تمہیں ان سے چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم نے تمہیں اغوا کر لیا اور ہم شہر بدل کر یہاں سے چلے گئے، لیکن قسمت ہمیں واپس یہیں لے آئی۔ 19 سال ہم نے تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور رکھا، ہو سکے تو بیٹا ہمیں معاف کر دینا، یہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور شاید اسی کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے عروش کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ عروش کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اچانک سے ثریا بیگم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو ڈاکٹر نے انہیں ICU سے باہر نکال دیا۔ عروش روتے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھی۔ آج ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا اس پر، جسے وہ چاہ کر بھی نہیں جھٹلا پا رہی تھی۔ آسیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے اپنی باہیں وا کیں تو عروش ان کے گلے لگ گئی۔ آج اتنے عرصے بعد مسز آسیہ کی ممتا کو سکون ملا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا انہوں نے عروش کو، لیکن آج خود آسیہ نے ایک ان نون نمبر سے انہیں کال ملائی تھی اور ہاسپٹل کا ایڈریس دیتے انہیں ہاسپٹل میں بلوایا۔ شوہر حیات نہیں رہے تھے، وہ اکیلی ہی ہاسپٹل پہنچی تھیں۔ شاید اللہ کو ان کے حال پہ رحم آ گیا تھا جو انہوں نے ان کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ ثریا بیگم کے اچانک انتقال پر عروج بہت روئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اچانک ہی اسے چھوڑ گئی۔
ان کی وفات کو آج تیسرا دن تھا اور 3 دن سے لگاتار مسز آسیہ اس کے پاس ہی رکی ہوئی تھیں۔ نہ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، نہ وہ خود وہاں سے کہیں گئی تھیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ایک بڑی گاڑی روزانہ آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ عروش تو ان سے یہ تک نہیں پوچھ سکی کہ اس کے بابا بھی ہیں یا نہیں۔ عروش کے نمبر پہ آفس سے کالز آ رہی تھیں، جسے اس نے کاٹ دیا۔ وہ نماز پڑھ کے اندر آئی تو مسز آسیہ کی حالت کو اچانک خراب ہوتے دیکھ گھبرا گئی۔ شاید ان کا بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا۔ عروش فوراً ان کی جانب بڑھی۔ آپ کو اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، عروش نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا تو اب تک جا چکی ہوتی۔ عروش، آپ میرے ساتھ چلیں گی تو ہی میں اپنے گھر جاؤں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ کس نے مس عروش کی لیو اپروو کی؟ 3 دن کے لیے۔ شازم شاہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا اور عروش 3 دن سے کام پہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آج ہی لوٹا تھا اور اسے عروش کی غیر حاضری کا علم ہوا تھا۔ سخت لہجے میں بھرا بیٹھا تھا۔ سر، فائق سر نے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آفس نہیں آئیں گی۔ ماجد نے فوراً وضاحت دی۔ اب کسی بھی ورکر کو چھٹی ایسے دی جائے گی؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ سر، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، دھیمے لہجے میں کہا۔ وٹ؟ یہ کب ہوا؟ شازم شاہ ایک دم اٹھتے ہوئے بولا۔ سر، 3 دن ہی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ماجد کو بھیج کے وہ عروش کے لیے سوچنے لگا۔ اس کے لیے اسے برا لگ رہا تھا۔ ان سے ایک عروش کو بنا پتہ لگا۔ وہ اس کے یونی ٹائم میں اس کے گھر گیا تھا، جو اب تک راز ہی تھا۔ موبائل اٹھایا، اسے فون کرنے لگا، لیکن کچھ سوچ کے خود ہی اٹھا اور کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے جانا زیادہ بہتر لگا، نہ کہ فون کرنا مناسب نہ لگا۔ آپ یہاں سے چلی جائیے، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، عروش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں رہ کے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی تو یہ آپ کی بھول ہے مسز ابراہیم۔ میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، اٹل لہجے میں کہتے وہ آسیہ بیگم کو سکتے میں ڈال گئیں۔ نجمہ خالہ نے اسے اتنا سمجھایا، لیکن وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ وہ آسیہ بیگم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ عروش، میں تمہاری ماں ہوں، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ آسیہ بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ مجھ سے امیدیں نہ لگائیں پلیز، میں آپ کی کسی امید پہ پورا نہیں اتروں گی، اس لیے مہربانی کریں اور جائیے یہاں سے، کرخت لہجے میں کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سنبھالیے خود کو۔ پیچھے سے نجمہ خالہ کی آواز آئی۔ بے اختیار ہی پیچھے پلٹی۔ آسیہ بیگم کو بے ہوش ہوتا گرتا دیکھ فوراً سے پہلے ان تک پہنچی۔ آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ عروش بہت سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ عروش بہت سخت گھبرا گئی۔ عروش، سب تمہاری فضول ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سگی ماں ہے یہ تمہاری، کتنا تڑپی ہوگی، اور تم آج بھی انہیں خود سے محروم رکھ رہی ہو۔ ایک ماں کو تو کھو چکی ہو، کیا اب ان کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ نجمہ خالہ نے نم لہجے میں کہتے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فوراً نجمہ خالہ کے سہارے انہیں اٹھاتی بمشکل باہر گاڑی تک لے کے گئی۔ یہ ان کی ہی گاڑی تھی، جب سے وہ یہاں تھیں وہ ڈرائیور گاڑی سمیت یہیں تھا۔ شاید اسے آرڈر تھا، اس لیے وہ بہت مستعدی سے ڈیوٹی دے رہا تھا، اور عروش سمجھتی تھی کہ وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا میڈم کو؟ آسیہ بیگم کو یوں ان کے سہارے باہر آتا دیکھ وہ فوراً لبکا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی کریں، عروش نے بے عجلت کہا۔ تو وہ ان کی مدد کرتے آسیہ بیگم کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑا۔ عروش بھی ساتھ تھی، جبکہ نجمہ خالہ ساتھ نہ گئیں۔ گاڑی کے جانے کے بعد وہ عروش کے گھر کو تالا لگا رہی تھیں کہ اسی وقت شازم شاہ وہاں پہ پہنچا۔ یہ یہاں تالا کیوں لگا رہی ہیں؟ عروش کہاں ہے؟ گاڑی سے اترتے کسی ڈر کے تحت بنا سلام دعا کے فوراً پوچھا۔ بیٹا، عروش ماں کو لے کے ہاسپٹل گئی ہے، نجمہ خالہ دھیمے لہجے میں بولیں۔ ہاسپٹل؟ ماں کو لے کے؟ اگر میں غلط نہیں تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شازم شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، سریہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت اچھی خاتون تھیں، لیکن وہ عروش کی سگی ماں نہیں تھیں، خالہ تھیں۔ اتنا کہتے انہیں احساس ہوا۔ ساری انفارمیشن دیتی جا رہی ہیں،
پوچھ تو لیں آخر یہ ہے کون؟ وہ کچھ پوچھتی کہ شازم شاہ کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال اٹھاتا سائڈ پہ ہو گیا اور پھر واپس پلٹتا ان سے ہاسپٹل کا ایڈریس لیتا ہاسپٹل کے لیے نکلا، جہاں اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل پہنچا اسے ایک وارڈ میں عروش دکھائی دی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کی جانب بڑھا۔ کہاں کی دشمنی؟ کیسی دشمنی؟ اسے اس حال میں دیکھتا وہ خود پہ ضبط نہ کر سکا اور اس کے قریب جا پہنچا۔ عروش! اسے پکارا تو وہ اس کی جانب پلٹی، حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ عروش حیران ہوئی۔ گھر گیا تھا تمہارے، وہاں پتہ چلا کہ آسیہ آنٹی آپ یہاں؟ اچانک سے شازم کی نگاہ بیڈ پہ لیٹی آسیہ بیگم پہ جا ٹھہری۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ جی، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عروش جواب دیتی شازم بول دیا۔ عروش نے اسے گھورا۔ ماریا کی مدر ہیں اور تمہاری؟ شازم نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ شازم، عروش میری بیٹی ہے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا اور اس لمحے شازم نے بے یقینی سے عروش کو دیکھا جو سر جھٹک گئی۔ ایسا ناممکن ہے شازم، میں وہاں گئی تو ماریا کا رشتہ لے کے جاؤں گی، اس گمشدہ لڑکی کا نہیں۔ نہ جانے کہاں پلی بڑی ہے اور اب 19 سال بعد واپس آ گئی اور تمہارا دل بھی اس پہ آ گیا۔ مسز جہاں آرا بھڑک ہی اٹھی تھیں۔ مما، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں تو آپ کو جانا ہوگا، ورنہ اب میں یہ ملک چھوڑ کے گیا تو آئی سویر واپس نہیں آؤں گا۔ شازم نے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ آخری حربہ اپنایا۔ انکار تو دور کی بات ہے، اگلے ہفتے کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آئیے گا، انتظار نہیں ہوتا اب، وہ بھی کھردرے لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ اور پھر جہاں آرا کو مجبوراً آسیہ کے گھر عروش کا رشتہ لے کے جانا ہی پڑا اور سامنے اسی لڑکی کو دیکھ ان کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تم؟ وہ حیران ہوئی۔ عروش انہیں دیکھتی ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ مجھے تو لگا آپ بھول گئی ہوں گی، پر میں تو آپ کو یاد رہ گئی۔ عروش تلخ ہوئی۔ مطلب تم نے شازم کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ وہ نفرت سے بولی۔ میں نے یا آپ کے بیٹے نے؟ عروش نے غصے سے کہا۔ آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے، بیٹی کا گھر بچانا تھا آپ کو، شازم کی بہن کی نند سے شادی ہونی تھی، کچھ ایسا ہی کہا تھا آپ نے، واسطے دیے تھے مجھے۔ نہیں، آپ نے 2 محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا تھا، گناہ کیا تھا آپ نے۔ عروش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ جہاں آرا آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آسیہ بیگم نے لب بھینچے کہا۔ شازم کی خواہش پہ آئی ہوں، وہ آج بھی اسی لڑکی کا دیوانہ ہے، اور دیکھ لو ان کی دیوانگی کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے کیسے ان دونوں کو ملا دیا۔ جہاں آرا بیگم گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، جذبے سچے ہوں تو منزلیں مل ہی جاتی ہیں۔ آسیہ نے عروش کا ہاتھ تھامے محبت سے کہا۔ پھر شازم کے لیے عروش کا ہاتھ دے دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کے آگے سرخرو ہو سکوں۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر عروش راضی ہے تو۔ آسیہ بیگم نے عروش کی جانب دیکھتے کہا۔ مجھے اب اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ دل پہ پتھر رکھے کہتی جا چکی تھی۔ آسیہ بیگم نے چہرہ جہاں آرا بیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گہرا سانس بھرا۔ جان سے جاؤ گی عروش، اگر سب کچھ بھلا کے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں تو قدم پیچھے نہیں لے سکتی تم۔ وہ فون پہ اس پہ بھڑکا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے میں آزاد ہوں شازم شاہ۔ وہ بھی غصے سے بھڑکی۔ عروش، میں ابھی آ رہا ہوں۔ شازم کا فشار خون بھڑکا تھا۔ کیوں؟ عروش بوکھلائی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے۔ شازم نے انتہائی طیش کے عالم میں بولا۔ نہیں، آپ نہیں آئیں گے، میں مذاق کر رہی تھی۔ عروش جلدی سے بولی۔ وٹ؟ ہاں، وہ اتنا آپ نے مجھے ستایا؟ وہ گندی کڑوی کافی بھی پلائی، میرے سامنے آ کے نفرت کا دم بھی بھرا، تو میں نے تھوڑی سی سزا دی ہے آپ کو۔ عروش کی آواز دھیمی ہوئی۔ تمہاری سزا کی تو ایسی کی تیسی، اب تم سے نکاح کے بعد حساب کرتا ہوں۔ شازم نے خود پہ ضبط کرتے کال کاٹ دی۔ اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کا سوچا تو میں نے انکار کر دینا ہے۔ اسے میسج کرتے وہ اب گھبرا رہی تھی۔ یہ تو اب سہاگ رات کو بتاؤں گا۔ ایک طرف عروش کی جان نکلی ہوئی تھی،
تو دوسری طرف شازم پرسکون ہوتا مسکرا کے آنکھیں موند گیا۔ عروش ابراہیم بنت محمد ابراہیم، آپ کا نکاح سید شازم شاہ ول شہریار کے ساتھ 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عروش نے دھڑکتے دل سے قبول کیا۔ سید شازم شاہ ول شہریار شاہ، آپ کا نکاح عروش ابراہیم بنت محمد ابراہیم سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل سے قبول ہے کہتے دعا کے لیے سب نے ہاتھ بلند کیے، جبکہ ماریا اس معجزے پہ حیران تھی۔ محبتیں سچی ہوں تو مل ہی جاتی ہیں۔ حجلہ عروسی میں دلہن بنی بیٹھی وہ شازم کا انتظار کرتی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی، دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ پاس آنے تک وہ اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف کرتے سر کے نیچے کشن رکھے نیم دراز ہوا۔ تمہارا کانٹریکٹ 6 ماہ کا ابھی پورا نہیں ہوا، کل مجھے آفس میں ملو، شارپ 7 o'clock۔ وہ تھوڑا روب سے بولا تو عروش ماتھے پہ بل ڈالے اپنا گھونگھٹ الٹتی بستر سے نیچے اترنے لگی کہ شازم نے بوکھلاتے ہوئے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ لہنگا چینج کرنے۔ ابھی سوؤں گی تو ہی صبح آفس جا سکوں گی نا، ورنہ صبح آنکھ لیٹ کھلے گی، بہت شور کریں گے۔ وہ پلکیں جھپکاتی کہتے ہوئے سیدھا شازم کے دل میں اترے جا رہی تھی۔ تمہارے باس کی تو ایسی کی تیسی، بیوی والا کانٹریکٹ تا عمر کا ہے، پہلے وہ تو پورا کرو۔ اس کی کلائی میں اپنا بریسلیٹ دیکھتا وہ سرشار ہوتا، اس کے لال رنگ سے رنگے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ 2 سالوں کی تشنگی تھی کہ میٹھی نہیں رہی تھی۔ اسی حالت میں وہ اسے تکیے پہ گراتے اس کا ایک ایک زیور اتارنے لگا، لیکن اس کے لبوں کا جام پیتا رہا۔ ذرا سا پیچھے ہوتے وہ اپنی شرٹ اتار کے واپس اس کے لبوں پہ قابض ہوا تھا۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو توڑ کے پھینکتے وہ جنونی سا ہوا۔ شازم رک جائیے پلیز۔ وہ یکدم اس کے جنون سے گھبرا گئی، جبکہ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ 2 سال کا ہجر کاٹا ہے عروش، اب اور نہیں۔ آج تم چیخو چلاؤ جو مرضی کرو، میرے جذبات کو روک نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے میں اس کا بلاؤز کھینچ کے اتارتا دور اچھال گیا۔ عروش کا سانس سینے میں اٹکا، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ہاتھ سینے پہ رکھے خود کو چھپانا چاہا، جو شازم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ بیوی ہو میری، تمہیں دیکھنے کا چھونے کا پورا حق ہے مجھے۔ وہ اس کے بازو ہٹاتا شدت سے بولتے اس کی بیوٹی بون پہ اپنے دانت گاڑ گیا۔ عروش کی سسکیاں اور رونا سنتا وہ یکدم پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، آپ میں جن آ گیا ہے، وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بولی تو شازم کہکا لگاتے ہنسا۔ تھوڑی سی سزا تم نے دی، تھوڑی میں نے، حساب برابر۔ شازم نے ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتے ہوئے کہا تو عروش نے اس کے سینے پہ بے تحاشا مکے جھڑے۔ ڈرا کے رکھ دیا تھا مجھے، جان نکل رہی تھی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے روئی۔ تم نے بھی تو اس دن میری جان نکالی تھی، اور تمہاری جان تو میں اب نکالوں گا۔ شازم نے کہتے ہی لائٹس آف کیں اور بہت محبت سے اس پہ سایہ فگن ہوا، لیکن اس بار وہ نرمی اور محبت سے اس پہ چھائے جا رہا تھا کہ عروش کے چہرے پہ مسکان چھا گئی۔ سچ کہتے ہیں، محبت سچی ہو، جذبے پاکیزہ ہوں تو کوئی کتنا ہی زور لگا لے، محبت والے مل کے ہی رہتے ہیں۔